بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تقریباً 1400 سال سے امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام کا تحفظ کرتی چلی آ رہی ہے اور ان کا احترام کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ اللہ جل مجدہ الکریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام بالعموم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ بالخصوص کی صحابیت پر قدغن لگانے کے لیے بعض کتب احادیث میں اور دیگر کتب میں ایک لفظ پڑھ لیا طلقاء، اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کی عزت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے عامت الناس تک یہ بات پہنچانا شروع کر دی کہ حضرت معاویہ کا تعلق طلقاء سے، آپ صحابی نہیں تھے طلقاء تھے، آپ صحابی نہیں تھے طلقاء تھے۔ گویا کہ اس کی ایک پوری تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس بات کو بھی بار بار تکرار کیا جائے وہ دلوں میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ اور پروپیگنڈے کی بھی تعریف یہی ہے کہ کسی جھوٹی بات کو اتنا زیادہ پھیلایا جائے کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے۔ اب اگرچہ طلقاء ایک بات سچی ہی ہے، لیکن اس کی جو مراد لی جاتی ہے، یعنی طلقاء کو یہ کہا جاتا ہے وہ صحابہ نہیں ہے۔ میں سب سے پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ لفظ طلقاء بالکل ایسی ہے جیسے لفظ مہاجر اور لفظ انصار ہے۔ تو اب کیا یہ کہا جائے گا کہ مہاجر صحابی نہیں ہے اور انصار جس کو کہا جائے گا وہ صحابی نہیں ہے؟ یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ یہ ایک اسٹیٹس ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جس طرح مہاجر ہونا ایک اسٹیٹس ہے، انصار ہونا ایک اسٹیٹس ہے، اسی طرح طلقاء ہونا ایک اسٹیٹس ہے۔ پھر دوسری اہم ترین بات یہاں پر یہ عرض کر دوں، یہی لوگ یعنی ہمارے زمانہ کے فتنہ پرور لوگ جن کو تفضیلی کہا جاتا ہے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ جو صحابی ہیں، 12ویں طبقے کے صحابی ہیں، اپنے ایک مسئلے کو مسئلہ تفضیل میں ایک قول کو لینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا۔ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے صحابہ تھے، وہ کون سے صحابی ہیں جن سے آپ کو یہ بات پہنچی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت ابو طفیل یہ 12ویں طبقے کے صحابی ہیں، ان پر تو صحابی کا اطلاق یہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ جو 11ویں طبقے کے صحابی ہیں امام حاکم کے مطابق، ان پر صحابی کا اطلاق نہیں کرتے۔ یہ عجیب منطق ہے۔ تو صحابی چونکہ لفظ ایسا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہی سے پوچھ لیں کہ آپ کے ہاں صحابی کس کو کہا جاتا تھا۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 3449 ہے کم 50۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک جماعت جہاد کرے گی تو ان سے کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی صحبت اختیار کی ہو؟ فیقولون نعم، تو انہیں کہا جائے گا کہ ہاں ہے، ہم میں ایسا شخص ہے۔ فیفتح علیہم، تو انہیں فتح عطا کر دی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری جو کہ صحابی ہیں اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو اسٹیٹس ہے وہ صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی زیارت کر لے یا ایک لمحہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی صحبت اختیار کر لے۔ تو جب صحابی نے خود یہ مسئلہ حل کر دیا تو پھر ہم کسی اور کی طرف میرے خیال سے ہمارا جانا مناسب نہیں رہے گا۔ دوسری بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ سے روایت ہے، یہ مسند ابن الجعد، یہ حدیث کا نمبر ہے 2657، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے پاس ایک مسئلے کے جانے کا ذکر ہے حدیث مبارکہ میں، کہ ایک اعرابی کا مسئلہ حضرت عمر فاروق کے پاس جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق اس پر جلال فرماتے ہیں، اور آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی
صحبت حاصل نہ ہوتی تو میں تجھے اکیلا ہی کافی ہوتا، لیکن آگے کہا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کا یہ اپنا فیصلہ ہے کہ جس کو یہ اعرابی تھے، اب ان کو وہ مکث طویل جو یہ ایک ہمارے زمانے میں مشہور کتاب ہے، اس میں یہ شرط رکھی گئی، بعض اصول کی کتابوں کا حوالہ دے کر اس کتاب کے ذریعے سے یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام کے لیے مکث طویل ہونا شرط ہے۔ اس کا تو ابھی ہم آگے چٹا کھٹا عرض کریں گے کہ یہ ایک کتنی ایک بھیانک قسم کی سازش عوام اہل سنت کے سامنے رچائی گئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ میرے پاس مشکات شریف ہے، اور مشکات شریف کی اشرۃ اللمعات شرح شیخ محقق علیہ الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، اس کی حدیث نمبر 1204 ہے۔ حضرت ابن عباس جو مولا علی کے شاگرد ہیں، یہاں میں ان لوگوں سے یہ بات ضرور عرض کروں گا جو حضرت معاویہ پر تلقا کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ مولا علی کے شاگرد ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ و ارضا عنہ ایک وتر کی رکعت پڑھتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دعہ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، 3604 نمبر ہے اس کا، اور شیخ محقق علیہ الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پر کلام بھی کیا ہے۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضا عنہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ اشاعت اللمعات ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، یہ مشکات ہے، مشکات کی شرح ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 537 ہے۔ ان کو چھوڑ دو، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو جب مولا علی کے شاگرد خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا عنہ صحابی، اور بخاری سے فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر حضرت معاویہ کی صحابیت میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ آگے شیخ محقق علیہ الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اسی بات کو لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرف صحبت حاصل ہے، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کثیر احادیث کی کتب کے اندر آپ کو یہ حوالہ جات مل جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کم سے کم درجے والی صحبت بھی اختیار کرنے والا آدمی صحابی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو سب سے بڑا حوالہ حضرت سیدنا امام الائمہ فدائے اہل بیت عاشق اہل بیت امام احمد بن حنبل کا دینا چاہوں گا۔ آپ نے فضائل الصحابہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کو صحابی لکھا ہے، امام ترمذی نے حضرت امیر معاویہ کو صحابی لکھا ہے، اور اسی طریقے سے امام بخاری نے حضرت امیر معاویہ کو صحابی لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک فقط رؤیت سے ہی صحابیت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے، ایمان کی حالت میں دیکھے، اور اس کے بعد اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو، اور فقط تھوڑی سی دیر دیکھے۔ اور شیخ احمد سرندی رحمہ اللہ وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ وارضا عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند لمحے کی صحبت حاصل ہوئی، اور وہ جانتے عالم علم حضرات کی کتنے لمحے کی صحبت حاصل ہوئی، اس کے باوجود وہ صحابی ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ عنہ وارضا عنہ کا بھی فیصلہ یہی ٹھہرا۔ آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں پر ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اصولیین کے ہاں صحابی کی یہ تعریف ہے، محدثین کے ہاں صحابی کی یہ تعریف ہے۔ تو یہ بات عرض کر دوں کہ محدثین کے علاوہ جتنی بھی تعریفات ہیں صحابی کی، بالخصوص اس کتاب میں جو تبصرے کیے گئے اصولیین کے موقف کو لکھ کر، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر ہم وہ نشاندہی کریں گے ان مقامات کی کہ اصولیین کے موقف کو لکھ کر جو تبصرے کیے گئے، وہ تبصرے ایسے نہیں ہیں کہ جن کا ائمہ اسلام سے تعلق ہو، اور ائمہ اسلام کی یقینی مراد سے یعنی فیصلہ کن مراد سے تعلق ہو، ایسا اس کے اندر کوئی بھی پہلو نظر نہیں آتا اس پوری کتاب کے اندر۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ محدثین کی تعریف کے علاوہ جتنی بھی تعریفات ہیں،
اس بات کو امام سخاوی نے، امام باقلانی نے، اور اسی طریقے سے عسقلانی نے، ابن حجر مکی نے اس بات کو باور کروا دیا ہے کہ محدثین کی تعریف کے علاوہ باقی تمام کی تمام تعریفات جو صحابی کی جاتی ہیں وہ مجروح ہیں، ان تعریفات کا تیقن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان تعریفات کا مفتہ بھی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔